مطلب وہ کشمیر جس کی حمایت میں ترکی کل تک مختلف فورم سے آواز اٹھا رہا تھا، آج وہ اسی کے خلاف انڈیا کو ڈرونز کی فراہمی کر رہا ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ ترکی کی یہ کیسی دوستی ہے کہ پاکستان کے خلاف اس کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے، اور آنے والے سال میں کل 100 ڈرونز انڈیا کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ انڈیا کے ساتھ کاروبار کا آغاز کیا جا رہا ہے، کاروبار بھی ایسا جس کا سب سے زیادہ نقصان صرف پاکستان کو ہے۔ سوال مودی سرکار نے پاکستان کے دوست ملک کو اپنی جیب میں ڈال کر یہ ثابت کیا کہ امت مسلمہ کچھ نہیں، نہ ہی مسلمانوں میں اتحاد نام کی کوئی چیز ہے۔ لیکن کل ان کا جو ڈاکٹر بشیر انٹیلیجنس چیف ہے، طالبان کی گورنمنٹ کے انٹیلیجنس چیف کی جانب سے پاکستان کی باڑ اتارنے، پاکستان کی فوج کو للکارنے، دھمکیاں دینے کی ویڈیو آنے کے بعد اس وقت جو مناظر ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ پہار انٹیلیجنس چیف رئیس استخبارات ننگرہار: We have recaptured Afghanistan which was ceded to Pakistan during Ghani's rule. Our territory is under attack. ہیلو فرینڈز، اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ پاکستانی میڈیا اس سمے بہت ٹینشن میں ہے جب سے اسے پتا چلا ہے کہ ٹرکی بھارت کو 100 ڈرون آفر کرنے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پورے پاکستانی میڈیا میں روحا راٹ مچی ہوئی ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا جواب کس طریقے سے دیا جائے، کیونکہ کل تک ٹرکی کشمیر کی آواز اٹھاتا تھا پاکستان کے لیے، مگر وہ اچانک کیسے بدل گیا پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو خالی ارطغرل ناٹک دے کے چلا گیا اور بھارت کو ڈرون آفر کر رہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے آج کی دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے، سب پیسے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور اگلے ویڈیو میں یہ بھی بتا رہا ہے پاکستانی میڈیا جس طریقے سے افغانستان اور پاکستان کی جو ڈورنڈ لائن ہے وہاں کافی ہنگامہ مچا پڑا ہے، اور اب تو پاکستان کے چیف بتا رہے ہیں کہ ہم نے کافی ایریا بھی کیپچر کر لیا ہے پاکستان کا۔ آئیے فرینڈز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے لیے اردگل کا تحفہ، لیکن انڈیا کے ساتھ ڈرونز کے معاہدے۔ سعودی عربیہ کے بعد ٹرکی کے لیے بھی صرف مالی مفادات اہم ہیں۔ امت مسلمہ صرف ایک خواب رہ گیا۔ ایک وقت تھا جب ترکی کے صدر طیب اردگان خود کو امت مسلمہ کے ایک لیڈر کے طور پہ منوانے کے لیے خوب جوش و جذبے کے ساتھ سرگرم تھے۔ اس کے لیے انہوں نے کئی بڑے بڑے فیصلے بھی کیے، مسلمانوں کو امت مسلمہ کے نعرے بھی سنائے، جس سے ان کو بڑی شہرت بھی ملی۔ لیکن اب جو قدم ٹرکی کی جانب سے اٹھایا گیا، اس نے ان کے تمام پچھلے فیصلوں پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس وقت اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ صرف اور صرف مالی مفاد۔ مطلب وہ کشمیر جس کی حمایت میں ترکی کل تک مختلف فورم سے آواز اٹھا رہا تھا، آج وہ اسی کے خلاف انڈیا کو ڈرونز کی فراہمی کر رہا ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ ترکی کی یہ کیسی دوستی ہے کہ پاکستان کے خلاف اس کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے۔ دراصل ہو یہ رہا ہے کہ ترکی کی ایک کمپنی زائرون ڈائنامکس کا انڈیا کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، جس کے تحت وہ انڈیا کو ملٹی روٹر منی UAV ماڈل ڈرونز فراہم کرے گا، اور اس ڈیل کو بگننگ آف دا نیو ریلیشن بٹوین ٹرکی اینڈ انڈیا کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور ان ڈرونز کی فراہمی اگلے چند دن تک شروع ہو جائے گی، اور آنے والے سال میں کل 100 ڈرونز انڈیا کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے، جن کی ڈیمو فلائٹس مارچ 2022 میں ہوں گی۔ اور یہ معاملہ صرف ڈرونز کی فراہمی کا نہیں ہے، بلکہ اس ڈرون بنانے والی کمپنی کے $1 ملین کے 30% شیئرز بھی انڈیا نے لے لیے ہیں۔ اس کے بعد ٹرکی نہ صرف یہ ڈرونز بنانے کی ٹیکنالوجی انڈیا کو دے گا، بلکہ دونوں ممالک مل کر ان ڈرونز کے کاروبار کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے اور ان کی مارکیٹنگ اور سیل کریں گے۔ اور یہ وہی ڈرونز ہیں جو ٹرکی نے آذربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی میں آرمینیا کے خلاف استعمال کیے تھے، اور ان کے ذریعے آرمینیا کے ٹینکس اور پورے آرٹلری اینڈ ایئر ڈیفنس کو تباہ کر دیا تھا، اور آذربائیجان نے آرمینیا کو ان ڈرونز کی مدد سے شکست دی تھی۔ لیکن اب یہ ڈرونز پاکستان کے دشمن انڈیا کے ہاتھوں جا رہے ہیں اور ٹرکی کے ہاتھوں جا رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ کہ کیا ٹرکی نہیں جانتا کہ یہ ٹیکنالوجی انڈیا کے ہاتھ میں جاتی ہے تو وہ استعمال کس کے خلاف کرے گا؟ کیا طیب اردگان مسئلہ کشمیر اور پاک بھارت کشیدہ تعلقات سے لا علم ہے؟ ٹرک صدر طیب اردگان، جو خود امت مسلمہ کا بڑا لیڈر اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے تھے، جو کل تک پاکستان کو اس بات پہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ ہماری حکومت نے سعودی عربیہ کے دباؤ میں آ کے ملیشیا کے سمٹ میں شرکت سے انکار کر دیا، اب وہ خود انڈیا کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ جناب وہی طیب اردگان انڈیا کو ڈرونز دے رہا ہے، اور سوچے انڈیا یہ ڈرونز حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے کس کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، تو اس کا جواب تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ انڈیا کا سب سے پہلا ہدف کشمیر ہوگا، دوسرا پاکستان۔ ان ڈرونز کو کشمیر اور پاکستان کے خلاف استعمال کریں۔ اور اب اگر پاکستان کی بات کی جائے تو طیب اردگان وہ غیر ملکی سربراہ ہیں جنہوں نے پاکستانی پارلیمنٹ سے سب سے زیادہ بار خطاب کیا، اور پاک ترک تعلقات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹرکی پاکستان کا ایسا اتحادی ہے جس کی سرحد پاکستان سے نہیں لیکن دل اور روح پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں۔
ان دونوں کی دوستی اور محبت چائنا سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں. مسئلہ کشمیر پہ پاکستان کے موقف کی غیر مشروط حمایت کرتے ہوئے ٹرک پریزیڈنٹ طیب اردوغان نے تو یہاں یہ بھی بیان دیا تھا کہ ترکی کے لیے کشمیر کی وہی حیثیت ہے جو پاکستان کے لیے. لیکن اپنے اس دوست کو تحفہ دینے کے لیے ترکی کے پاس صرف اور صرف اردوغان ڈرامہ تھا. لیکن ہمارے دشمن کے ساتھ ڈرونز کی ڈیل کر کے دوستی کا آغاز کیا جا رہا ہے. پاکستان بھیجنے کے لیے صرف ترک فنکار تھے جو یہاں آئی، خوبصورت بھی حاصل کی، پیسہ بھی کمایا، لیکن انڈیا کے ساتھ کاروبار کا آغاز کیا جا رہا ہے. کاروبار بھی ایسا جس کا سب سے زیادہ نقصان صرف پاکستان کو ہے. سوال یہ کہ اب کہاں گئے وہ سب بیانات اور وہ نعرے؟ وہ طیب اردوغان کی ناک کے نیچے انڈیا ترکی کے ساتھ یہ ڈیلز کر رہا ہے، اب وہ کیوں خاموش ہیں؟ دراصل اس کے پیچھے بھی وہی وجہ ہے جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ محمد بن سلمان کے سعودی عربیہ میں میوزیکل کانسرٹس کرانے کے پیچھے ہے. جس طرح وہ اپنی معیشت کا انحصار تیل پہ کم کر کے سیاحت اور دوسری صنعتوں پہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں اور پیسہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس ڈیل کے پیچھے بھی دراصل ترکی کے مالی مفادات ہیں. کیونکہ ترکی کے معاشی حالات اس وقت زیادہ اچھے تو ہیں نہیں. ترکی کی کرنسی لیرا میں بہت قدر زبردست گراوٹ دیکھی جا رہی ہے اور ترکی کی صورتحال کا ہمارے دشمن نے مکمل فائدہ اٹھایا. اور مودی سرکار نے پاکستان کے دوست ملک کو اپنی جیب میں ڈال کر یہ ثابت کیا کہ امت مسلمہ کچھ نہیں، نہ ہی مسلمانوں میں اتحاد نام کی کوئی چیز ہے. اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ صرف اور صرف مالی مفادات. طیب اردوغان کیا اس کا جواب دیں گے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ ان کو اس وقت مال گننا ہے. امت مسلمہ ویٹ کریں. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. Until the next time, اللہ حافظ. ناظرین کرام، OIC کا اجلاس ہونے کے چند ہی دن کے بعد اب باقاعدہ طور پر افغان طالبان کے ننگرہار صوبے کے اندر پاکستان اور افغان طالبان کی فورسز کے درمیان نہ صرف کشیدگی بڑھی ہے، لیکن کل ان کا جو ڈاکٹر بشیر انٹیلیجنس چیف ہے، طالبان کی گورنمنٹ کے انٹیلیجنس چیف کی جانب سے پاکستان کی باڑ اتارنے، پاکستان کی فوج کو للکارنے، دھمکیاں دینے کی ویڈیو آنے کے بعد اس وقت جو مناظر ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں. پاکستانی چیک پوسٹوں پر قبضے کے دعوے اس وقت سامنے آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اٹک پل تک جانے کی، یعنی کہ اٹک پل تک جو ایک دعوے کیے جاتے ہیں نا کہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، اٹک تک جی ہماری ٹیریٹری ہے، اور پھر جو اس سے آگے بڑھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ مارگلا کی پہاڑیوں تک، اسلام آباد تک افغانستان کے اندر آنا چاہیے. اس طرح کی باتیں اب نہ صرف ہونا شروع ہو چکی ہیں بلکہ ان کے حوالے سے وہ وہاں پر پورا ماحول بنا رہے ہیں. اب گریٹر افغانستان، گریٹر پشتونستان اور یہ منظور پشتین اور اس طرح کا مافیا پورا جو ہے وہ انہوں نے بھرتی کیا ہوا تھا. لیکن اب اس سب کے اندر ڈیورنڈ لائن جو ہے اس کے حوالے سے طالبان کا موقف کیا ہے، اس پر اب ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈسکس کرنا بڑی ضروری ہیں. اور یہ آپ انڈین نیوز چینل ویون کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں. ڈیز آفٹر OIC meet, tensions ensues between Pakistan and Afghanistan on Durand Line border. Durand Line border کے اوپر OIC کے اجلاس کے چند ہی دن کے اندر ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر بھی دیکھ لیں. Tensions escalate between Afghanistan, Pakistan after later convenes OIC meeting. اب ناظرین کرام اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، خبر تازہ افغانستان کی پرشین کے اندر یہ اس کے ساتھ ٹویٹ کیا گیا اور اس کا جو ٹرانسلیشن ہے، ننگرہار انٹیلیجنس چیف رئیس استخبارات ننگرہار، we have recaptured Afghanistan which was ceded to Pakistan during Ghani's rule. Our territory is under attack. یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر ہم نے ری کیپچر کر لیے ہیں افغانستان کے وہ حصے جو پاکستان نے کیپچر کیے تھے اشرف غنی کے دور میں. جو